پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پہلے بننے اور پھر مٹنے والے مہاجر قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین 17 ستمبر سن 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے مکمل کی۔ سن 1970-71 کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کورس کرنے کے لیے نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم میں شمولیت اختیار کی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فوجی تربیت کے فوراً بعد وہ خود بھی پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو گیا۔ سن 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کی، پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون سن 1978 کو الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا APMSO قائم کی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور اس کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم اسلامی جمعیت طلباء کی مخالفت کا سامنا رہا۔ جب جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازو نے یونیورسٹی سمیت قریباً تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا تو الطاف حسین نے موقف اپنایا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہے، یعنی جماعتیوں کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے۔ تاہم پھر ضیاء الحق نے سندھ خصوصاً کراچی میں پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے الطاف حسین کے سر پر دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شہری سندھ کے احساس محرومی اور مایوسی اور پرکشش نعروں کے سہارے ضیاء جنتا کی سرپرستی میں الطاف نے آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھا۔ ضیاء دور میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو MQM کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی۔ ضیاء نے بھی پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے جماعت اسلامی کی جگہ مہاجروں کو آگے لانے کا فیصلہ کر لیا۔ MQM نے اس ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست سن 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلا دھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک الطاف حسین نے شعلہ بیانی کی۔ کہتے ہیں کہ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کے لیے سن 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور اس کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں مہاجر قومی موومنٹ نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کیں اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر کراچی منتخب ہوئے۔ سن 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کی جھولی میں آ گرا اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں۔ مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی MQM بلا شرکت غیر کراچی کے سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی، مگر یہ سیاسی اتحاد سن 1989 میں ہی ختم ہو گیا۔ اس سے قبل 17 اگست سن 1988 کو طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ مرزا فوج کے سربراہ بنے، مگر نو منتخب وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے سربراہ بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے۔ اسلم بیگ کے زمانے میں بے نظیر الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہیں اور پھر اکتوبر سن 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے مشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست سن 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دی۔ بے نظیر نے اس کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر خفیہ اداروں اور جنرل اسلم بیگ کو قرار دیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ جنرل بیگ نے سیاسی قوتوں کو استعمال کر کے پیسے اور طاقت کے بل پر ان کی حکومت ختم کروائی۔ MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کے بقول سن 1989 میں جنرل اسلم بیگ نے مہران بینک سکینڈل والے یونس حبیب کے گھر الطاف حسین، یوسف ایڈوکیٹ اور مجھ سے ملاقات میں کہا کہ بھائی قومی دھارے کی سیاست کیجئے، اب آپ لسانی سیاست کو خیر بات کہہ دیجئے، آپ ہی کا آگے مستقبل ہے۔ جنرل بیگ کی اس بات پر الطاف حسین نے رسماً کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں۔ اسلم بیگ نے یونس حبیب سے کہا اور یونس حبیب نے فوراً الطاف حسین کو تگڑی رقم تھما دی۔ آفاق احمد کے بقول مہاجر کاز چھوڑ کر قومی دھارے کی سیاست کے لیے رضامندی ظاہر کرنے کی وجہ سے الطاف کے ساتھ اس کا پہلی بار اختلاف ہوا۔ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے پر اپنے حامیوں پر مشتمل حزب اختلاف کا بلاک قائم رکھنا چاہتی تھی۔ جنرل بیگ کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر متحدہ اپوزیشن پارٹی بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شاہراہ قائدین پر بہت ہی بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا۔ بعد میں جتوئی صاحب نے تسلیم کیا کہ جنرل اسلم بیگ دراصل صدر بننا چاہتے تھے اور جتوئی صاحب کو تاثر تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے جنرل اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف بن گئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی MQM کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا،
مگر اس کا اصل منبع یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں بھول ہو گئی۔ الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی۔ طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں ایم کیو ایم سے کئی فاش غلطیاں ہوں۔ ان میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈھی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ الطاف اس قدر اوقات سے باہر ہو گیا تھا کہ ایک بار اسے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی فون کال آئی تو الطاف نے خود بات کرنے کی بجائے عمران فاروق سے کہا کہ تم بات کر لو۔ جب عمران فاروق نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو بتایا کہ الطاف بھائی مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز جنجوعہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے فون رکھ دیا۔ اکتوبر سن 1990 کے انتخابات ہوئے اور نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے نواز شریف حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ پیپلز پارٹی کے کھلے دشمن جام صادق، نواز شریف اور الطاف حسین سن 1990 میں ایک جلسے کے دوران سٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ سیاسی طاقت کے بل پر ایم کیو ایم اس وقت تک اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہر اور پولیس جیسے ریاستی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں بھی کی جانے لگیں اور بلدیہ سندھ حکومت کے معاملات میں الجھنے کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں سے بھی دانستہ یا غیر دانستہ مٹ بھیڑ کی نوبت آنے لگی۔ پولیس، عدالتی نظام اور شہریوں کی جانب سے اس سب پر ہلکی پھلکی موسیقی بھی شروع ہو چکی تھی۔ کئی ایم کیو ایم رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ایسی شکایات بڑھنے پر تنظیمی نظم و ضبط حرکت میں آیا اور مقامی اور علاقائی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ اسی کوشش کے دوران اس وقت کے انتہائی بااثر دونوں مرکزی جوائنٹ سیکریٹریز آفتاب احمد اور عامر خان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ سن 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان کو جماعت سے خارج کر کے سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا اور سینکڑوں کارکنان کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ ایم کیو ایم سے نکالے جانے والے یہ دونوں رہنما اور ان کے کئی حامی یا تنظیمی کارکنان و عہدیدار شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ یہ ایم کیو ایم میں تب تک کی سب سے بڑی بغاوت تھی۔ ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ عناصر کے در آنے کی ایسی ہی اطلاعات پر جنرل آصف نواز جنجوعہ کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف حکومت کو کارروائی کے لیے فوجی آپریشن کا مشورہ دیا، جو بعد میں آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری رہا۔ نومبر سن 1991 میں وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی نے الطاف حسین کو اطلاع دی کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور بہتر ہے کہ آپ ملک سے چلے جائیں۔ جام صادق کے مشورے پر الطاف حسین لندن بھاگ گیا۔ بالآخر 19 جون سن 1992 کو کراچی آپریشن شروع ہوا، جس کی ایم کیو ایم نے بھی حمایت کی، لیکن جب آفاق اور عامر خان کی ری انٹری ہوئی تو ایم کیو ایم کو اندازہ ہو گیا کہ جرائم پیشہ افراد کی بجائے دراصل انہیں ہدف بنا لیا گیا ہے۔ اس وقت معاملے نے دوسرا رخ اختیار کیا اور واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ آفاق اور عامر کی قیادت میں بننے والی نئی جماعت ایم کیو ایم حقیقی کو خفیہ اداروں کی پشپناہی حاصل ہے۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے اپنے خلاف اسی یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک طرف پارٹی اور کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے ایک طرح حالت جنگ میں تھے تو دوسری جانب قیادت سے رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے رہنمائی سے بھی محروم۔ جب کارکنان اور تنظیم کو الطاف حسین کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب اس تک رسائی اور پہنچ سب سے زیادہ مشکل رہی۔ اس سے صرف کارکنان کو ہی نہیں بلکہ الطاف حسین کو بھی بے حد نقصان ہوا۔ الطاف حسین اور اس کی جماعت نے سن 1993 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، تاہم صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، جس کے نتیجے میں وہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئے۔ اسی برس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق الطاف حسین کی شخصیت دو حصوں میں منقسم رہی۔ ایک وہ عوامی شخصیت جو سن 1986 سے سن 2000 کے اوائل تک دنیا کے سامنے آئے، اور دوسری وہ جو گزشتہ 20 سال سے اب تک نظر آ رہی ہے۔ شخصیت کے دونوں رخ ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ پہلے دور کا الطاف حسین بہت مضبوط اور عوام سے جڑا ہوا رہنما تھا، جسے تنظیم پر مکمل کنٹرول حاصل تھا، جبکہ سن 2000 کے بعد الطاف حسین کمزور، بیمار اور مجبور ہو گیا تھا۔ لندن پہنچنے پر الطاف حسین کا واسطہ محمد انور سے پڑا۔ یہ وہی محمد انور تھا جو پارٹی میں ترقی کر کے الطاف حسین کے بعد لندن سیٹ اپ میں نمبر 1 کی پوزیشن تک پہنچا۔ الطاف حسین کے ساتھ منی لانڈرنگ یا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل جیسے مقدمات میں بھی بطور شریک ملزم سامنے آیا۔ اسی دوران پاکستان میں جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کراچی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں الطاف حسین کی ایم کیو ایم بے نظیر اور نواز شریف کی مختلف حکومتوں میں کم از کم 5 بار شریک رہی۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کا پورا دور سن 2007 تک ایم کیو ایم اور الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا۔ مشرف کے ساتھ الطاف حسین کا 3 نکاتی معاہدہ ہوا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ شہری سندھ کے تمام انتظامی اختیارات
MQM کے گورنر کے پاس ہوں گے۔ اگرچہ سرکاری طور پر ایسا ممکن نہ تھا، تاہم وزیر اعلیٰ سندھ ارباب رحیم کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر عشرت العباد طویل عرصے تک ان خصوصی اختیارات کے ساتھ گورنر سندھ رہے۔ مشرف نے MQM کی صحیح اور غلط ہر بات مانی۔ اس کے بدلے میں MQM نے نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی سندھ اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے سیاسی عزائم تھے اور ان کی تکمیل کے لیے اسے الطاف حسین اور MQM کی سیاسی حمایت کی ضرورت تھی، لہٰذا MQM کی صحیح اور غلط ہر بات مانی جاتی رہی۔ یوں پولیس سمیت اربن سندھ کے تمام اداروں کے سربراہان اور افسران کی تعیناتی سے لے کر بلدیاتی نظام کا ڈھانچہ تبدیل کرنے اور فنڈز فراہم کرنے کی شرائط سب کی سب مانی جاتی رہی۔ مشرف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا ایک اور نقطہ یہ بھی تھا کہ آفاق احمد اور عامر خان کو یا تو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے گا یا پھر جیل میں ہی بند رکھا جائے گا، اور بیت الحمزہ سمیت MQM حقیقی کے تمام دفاتر ختم کیے جائیں گے۔ اس کی بدولت دونوں رہنما لگ بھگ 8 برس جیل میں رکھے گئے۔ لانڈی میں حقیقی کا مرکزی دفتر بھی مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بدلے میں MQM نے جنرل مشرف کے مخالفین یعنی نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی سندھ اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی۔ تاہم سکھ کے اس زمانے میں پارٹی میں اندرونی تبدیلیاں اور بیرونی مسائل سامنے آتے رہے۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین نے ندیم نصرت کو امریکہ سے واپس بلایا اور یہ بات محمد انور اور بہت سے دیگر رہنماؤں کو پسند نہیں آئی۔ کراچی اور لندن میں ان تبدیلیوں نے پارٹی میں نئی مگر خفیہ دھڑے بندی کو تیز کر دیا۔ عامر خان اور آفاق احمد کو الطاف حسین کے کہنے پر مشرف دور میں کئی سال جیل میں رکھا گیا، لیکن بعد میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد وہ الطاف حسین کی قیادت میں ہی ایک بار پھر MQM میں شامل ہو گئے۔ MQM کے عہدیدار تیزی سے تبدیل کیے جانے لگے اور نئے نئے واپس آنے والے رہنماؤں عامر خان اور ندیم نصرت کی رائے کو اہمیت ملنے لگی۔ ان فیصلوں پر ناراض کارکنوں نے اپنے ساتھیوں کی تنظیمی خلاف ورزیوں، سرکاری اداروں سے متعلق مالی بدعنوانیوں اور دیگر بگڑتے معاملات پر پہلی بار دبے لفظوں پارٹی کے اندر اور پھر کھلے عام سماجی محافل اور سیاسی بیٹھکوں میں اعتراض کرنا شروع کیا، مگر الطاف اس سے بے خبر رہا۔ لندن اور کراچی ان تبدیلیوں سے گزر ہی رہے تھے کہ جنرل مشرف نے الطاف حسین کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان واپس آ جائے۔ تاہم MQM کے کئی رہنماؤں نے وطن واپسی پر قتل ہو جانے کے خدشات ظاہر کر کے الطاف حسین کو لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہر سطح پر نئے عہدیدار نہیں چاہتے تھے کہ الطاف حسین کراچی واپس آئے اور تنظیمی خلاف ورزیوں یا مالی بدعنوانی کے معاملات سے واقف ہو کر ان میں ملوث عناصر کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ اسی دوران مشرف کی حمایت میں کراچی میں MQM کے ہاتھوں 12 مئی سن 2007 کا واقعہ پیش آیا، جس میں درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد لندن میں الطاف حسین کی سالگرہ کے دن عمران فاروق کے قتل کی واردات بھی ہو گئی۔ اس وقت تک عمران فاروق الطاف حسین سے راہیں جدا کر چکے تھے اور یہ افواہ تھی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی گڑبڑ تب ہوئی جب سن 2007 میں بینظیر بھٹو کا قتل ہوا اور سن 2008 کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے والے آصف زرداری نے جنرل مشرف کو ایوان صدر سے رخصت کیا اور خود صدر بن گئے۔ جنرل مشرف کا جانا الطاف حسین کے لیے گھبرانے والا موقع تھا، کیونکہ زرداری کو نہ تو الطاف کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ اس کے خواہش مند تھے۔ پھر ذوالفقار مرزا کارڈ استعمال ہوا اور MQM کے ہانی مون کا اختتام ہوتا نظر آیا۔ پیپلز پارٹی میں موجود رحمان ملک جیسے لوگوں کی کوششوں سے MQM نے حکومت سے رابطے تو قائم کر لیے، مگر الطاف حسین کا یہ فیصلہ بھی پارٹی میں پسند نہیں کیا گیا۔ مگر مسئلہ وہی تھا کہ کوئی بھی الطاف حسین کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اب الطاف حسین کے لیے ہر طرح اور ہر طرف سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی۔ حکومت میں شمولیت کے بغیر MQM کی بقا کا مسئلہ، پے در پے فیصلوں کی ناکامی یا غیر مقبولیت، پارٹی میں دھڑے بندی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے عمران فاروق قتل کی تفتیش کے دوران منی لانڈرنگ کیس کا ابھر آنا، بھارتی خفیہ اداروں سے روابط کا انکشاف اور اعتراف، لندن میں قیام کی وجہ سے پارٹی پر ڈھیلی پڑتی ہوئی گرفت اور کراچی سے آنے والی مالی بدعنوانی میں ساتھیوں کے ملوث ہونے کی شکایات، کتنا کچھ تھا۔ اس سب نے مل کر الطاف حسین کو شدید عدم تحفظ کا شکار بنا دیا۔ تب الطاف حسین کی شخصیت کا دوسرا روپ ابھر کر سامنے آیا، یعنی کمپرومائز، ذہنی طور پر منتشر اور مغلوب، نہ وہ کروفر، نہ وہ تم تراک اور نہ وہ پہلی سی رمق۔ اس دور میں کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے الطاف حسین ایک نفسیاتی مریض ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر کثرت شراب نوشی، گردوں کی بیماری، بدترین ذیابیطس اور بے خوابی کے مرض نے الطاف حسین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ٹی وی چینلز پر اپنے خلاف ہونے والی گفتگو اور اس کا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مناسب دفاع نہ ہونے پر رہنماؤں سے الطاف کی ناراضی بڑھتی چلی گئی اور پھر بالآخر وہ خود موقع بے موقع تقریروں کے دوران بالکل دوسرے راستے پر جانا شروع ہو گیا۔ سن 2013 میں جنرل رحیل شریف کے زمانے میں آپریشن رد الفساد شروع ہوا اور مذہبی اور فرقہ وارانہ
شدت پسندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی شدت پسندی یا عسکریت پسندی کی گنجائش نہیں رہی، لیکن ذہنی امراض، دباؤ، مایوسی اور ناکامیوں کا شکار الطاف اس نئے آپریشن کو سمجھ ہی نہ سکا۔ جب بعض مواقع پر گورنر عشرت العباد کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نظر انداز کیا گیا، تب جا کر الطاف حسین کو معاملات کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایم کیو ایم کے ایک رہنما کے مطابق الطاف بھائی گھر پر جا کر اپنی مرضی سے اور کسی مشورے کے بغیر ہی کارکنان یا ٹی وی سے خطاب شروع کر دیتے، اور 22 اگست سن 2016 کی فوج مخالف تقریر بھی الطاف نے اپنے گھر سے ہی کی تھی، جس کے بعد سے پاکستانی میڈیا پر اس کی تصویر دکھانے یا تقریر سنانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، جو آج دن تک برقرار ہے۔ 22 اگست کے واقعے کے بعد الطاف کے پاکستان میں موجود ساتھیوں پر اس قدر شدید دباؤ آیا کہ انہوں نے خود کو ایم کیو ایم لندن سے الگ کر کے اپنے ہی سابق قائد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت پیش کر دی۔ تب سے اب تک الطاف حسین سیاسی منظرنامے سے غائب ہے اور لندن میں ذلت آمیز زندگی گزار رہا ہے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی عدالت کے ہاتھوں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں مرکزی ملزم قرار دیے جانے کے بعد اب الطاف کو لندن میں ٹیکس چوری کے الزامات پر بھاری جرمانہ بھی ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین کا اختتام کسی برطانوی جیل میں ہوتا ہے یا پھر پاکستانی جیل میں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔